اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری، یعنی ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم ان کے میننگز یعنی ان کے معنی اور ان کے سینٹنسز یعنی جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ورڈ نمبر 1، eloquent، میننگ able to speak or write fluently، یعنی جب کوئی شخص روانی کے ساتھ بولتا ہے یا لکھتا ہے اور سننے والے اس کی یا پھر پڑھنے والے اس کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس قسم کی گفتگو یا تحریر کو ایلوکوینٹ کہا جاتا ہے۔ سینٹنس everyone clapped after his eloquent speech، یعنی ہر ایک نے اس کی متاثر کن یا اچھی تقریر کے بعد تالیاں بجائیں۔ ورڈ نمبر 2، eradicate، میننگ ڈسٹروائے کمپلیٹلی، یعنی پوری طرح سے کسی چیز کو تباہ کر دینا یا اس چیز کا خاتمہ کر دینا۔ سینٹنس گریٹ ایفرٹس ہیو بین میڈ ٹو eradicate پولیو فرام پاکستان، یعنی پولیو کے مرض کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بہت زبردست کوششیں کی گئی ہیں۔ ورڈ نمبر 3، نیکسس، میننگ اے کنیکشن لنکنگ ٹو اور مور تھنگس، یعنی دو یا اس سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ہے جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے، اسے نیکسس کہا جاتا ہے۔ سینٹنس دا نیکسس آف دا اسکول ایڈمنسٹریشن with the students council helps to solve the problems of the students، یعنی اسکول کی انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے، اس کی مدد سے اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ ورڈ نمبر 4، renounce، میننگ ٹو ریفیوز اور resign a right or position، یعنی اپنے کسی حق سے یا عہدے سے استعفیٰ دے دینا یا اس کو لینے سے انکار کر دینا، اسے ریناؤنس کرنا کہتے ہیں۔ سینٹنس the treaty between the two parties was renounced due to a new dispute، یعنی جو دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اسے واپس لے لیا گیا ایک نئے اختلاف کی وجہ سے۔ ورڈ نمبر 5، restraint، میننگ ٹو behave with self control، یعنی بڑے محتاط انداز میں، یعنی کہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ کوئی کام کرنا یا بات چیت کرنا۔ سینٹنس ڈیو ٹو the sensitivity of the matter the chairman spoke with a great restraint، یعنی معاملے کی حساسیت کی وجہ سے چیئرمین نے بڑے محتاط انداز میں بات کی، یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ بات کی۔ ورڈ نمبر 6، ڈائلیما، میننگ اے ڈیفیکلٹ پرابلم، یعنی کوئی پیچیدہ مشکل۔ لفظ ڈائلیما جو ہے اس میں ڈائی سے مراد ہے دو، یعنی کوئی دوہری مشکل یا ڈبل پرابلم، جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر پاتا دو باتوں کے درمیان کہ ان میں سے کس چیز کو چنا جائے، تو یہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈائلیما کا شکار ہو جاتا ہے۔ سینٹنس He wants to go on a trip with his friends but he doesn't want to annoy his parents either. His dilemma، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر، یعنی سیر و تفریح کی غرض سے جو سفر پر جایا جاتا ہے یعنی ٹرپ پر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کی مشکل ہے، یعنی وہ اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ورڈ نمبر 7، proclamation، meaning public or official announcement of an important matter، یعنی عوامی یا سرکاری سطح پر کسی خاص معاملے کا اعلان کرنا۔ سینٹنس The Prime Minister made a proclamation to dissolve the assembly، یعنی وزیر اعظم نے اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا۔ ورڈ نمبر 8، perish، میننگ ٹو rot اور die، یعنی کسی چیز کا گل سڑ جانا یا پھر مر جانا۔
Sentence: Most of the vegetables perished due to the long and dry season. यानी ज़्यादातर सब्जियां जो थीं वो तवील और खुश्क यानी लंबे और खुश्क मौसम की वजह से ख़राब हो गई थी। यानी खुश्क मौसम में जो कि बहुत देर तक चला उसमें पानी ना मिलने की वजह से सब्जियां जो थीं वो मुरझा गईं। वर्ड नंबर 9, abandon, meaning to leave a place, person, idea or thing। यानी किसी भी जगह, शख्स, ख्याल या चीज़ को छोड़ देना, जैसे कि उर्दू में कहा जाता है कि हमेशा के लिए उसे खैर बात कह देना। सेंटेंस: The residents had to abandon the town after their houses were destroyed by the flood। यानी रिहायशियों को वो कस्बा छोड़कर जाना पड़ा जब उनके घर सैलाब की वजह से तबाह हो गए। वर्ड नंबर 10, imbued, meaning to be impressed by an idea or person। यानी किसी ख्याल या शख्स से मुतासिर होना, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि उसके रंग में रंग जाना, यानी उसके बाद फिर आपके तमाम मामलात में या बोल चाल में उसी ख्याल या शख्स की आदत की झलक नजर आए कि जिससे आप मुतासिर हुए हों। सेंटेंस: His speech was imbued with a love of humanity proved by his charitable actions। यानी उसकी तकरीर में इंसानियत से मोहब्बत की झलक नजर आती थी या उसका रंग दिखाई देता था जो कि खिदमत खल्क के अमल से साबित होता है। तो ये थे चंद नए वोकैबुलरी वर्ड्स। इससे आगे के वर्ड्स को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।